مجھے کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کو کتنے دیر پڑھیں، لہٰذا میرا سے اذان کے بجے لائٹر صاحب اس کا مطلب ہے کہ 5 بجے اٹھ کر کے آیا جائے 15 منٹ تو ہم آنے کے لیے چاہیے، کچھ پیشاب کرنے جائیں گے جیسے میں خود ہی، اس کے بعد تمام کریں صاحبان کرم۔ میں نے 9 محرم کو اس طرح سے مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، اور گفتگو ترجمے تک نہیں آ پائی تھی۔ شیخ سلیمان قندوزی نے اس حدیث کے ضمن میں ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے۔ مفتی قسطنطنیہ، ان کی کتاب کا نام ہے یونافی المعطر، انہوں نے اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے۔ بزرگوں کے لیے نہیں، اپنے بچوں اور اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ آغا حسین، یہ حسین ہے۔ آغا کے معنی یہ، حسین کے معنی آپ جانتے ہیں، امام حسین، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی تیسرا لفظ اس حدیث میں فعرفو، اس میں ایک ضمیر ہے ایک لفظ ہے، غلط نہیں نہ کہنا، ایک ضمیر ہے ایک لفظ ہے، اور پتہ نہیں اس جملے کو آپ کیسے قبول کریں گے کہ اگر کوئی حسین کا عارف بن جائے تو بات پر کی منزل ہے نا بھائی؟ فعرف، فا معنی بس ہوتا، فی معنی بس ہے نا، بس۔ اعرف جمع کا صیغہ اعرف، ٹھیک ہے۔ لیکن میں عربی گرامر نہیں پڑھا رہا، اپنے بچوں کو آمادہ کر رہا ہوں، اپنے چھوٹے بھائیوں کو آمادہ کر رہا ہوں۔ فعرفو، اسے پہچانا، ٹھیک ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ فعرفو، بس اسے پہچانا، نبی کریم نے نہیں کہا فضلوا، اس کی فضیلت بیان کرنا۔ میں پورے نہیں پڑھوں اور ابھی آپ کو سناتا ہوں 2 منٹ۔ فضلوا، اس کی فضیلت بیان کرو، وانصروہ، اور اگر اسے کبھی مدد کی ضرورت ہو تو مدد کرنا۔ اپنے زمانے والوں سے کہا تھا کہ تم اگر حسین مدد طلب کرے تو مدد کرنا، اور ہم سے کہا تھا کہ اگر ذکر حسین پر کبھی آنچ آ جائے، دنیا تمہیں ذکر حسین کرنے سے روکے تو حسین کی مدد کرنا۔ انتہائی پرکشتہ ماحول میں، انتہائی خراب حالات میں، دنیا کا نظام جب درہم برہم ہو رہا ہو، جینا مشکل ہو جائے، تو ایسے عالم میں بھی ذکر حسین نہ چھوڑنا، اس لیے کہ یہ ذکر حسین
دلوں کے لیے حیات ہے، دلوں کے لیے حیات ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو شیخ سلیمان قندوزی نے اس واقعے کا اس حدیث کو لکھا ہے اس کو پورے طور پر آپ کو سمجھا دوں اور یہیں سے آگے بڑھتا چلا جاؤں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا رسول ایک دن اپنی مسجد میں سننا، ایک ایک لفظ اپنے دماغ میں رکھنا، میں جو کہہ رہا ہوں، اللہ کا رسول اپنی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، مسجد میں بیٹھا نہیں تھا بلکہ مسجد کے منبر پر بیٹھا تھا۔ اللہ کا رسول اپنی مسجد میں اپنے منبر پر بیٹھا ہوا تھا، مسلمانوں سے گفتگو کر رہا تھا، خطبہ دے رہا تھا۔ اے معاف کرنا مجھے ان لفظوں کے استعمال کے اوپر میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ نبی کریم منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں تو فالتو بات تو ہو نہیں رہی ہوگی، ارے کیا کہہ رہا ہوں میں، نبی کریم منبر پر بیٹھے ہیں تو کوئی فالتو بات تو نہیں ہو رہی ہوگی، کوئی ایسا تذکرہ تو نہیں ہوگا کہ جو دنیا جہان کا تذکرہ ہو، کسی بادشاہ کا تذکرہ، کسی حاکم کا تذکرہ، کسی آدمی کا تذکرہ، کسی عرب کے بہادر کا تذکرہ، کسی کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہوگا، یا تو اللہ کا تذکرہ ہوگا یا اس کے حکم کا تذکرہ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں ہے نا میرے عزیز، اللہ کا رسول ہے، بولنا میرے ساتھ ساتھ، اللہ کا رسول ہے، منبر پر بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد کے منبر پر بیٹھ کر اللہ کا رسول مسلمانوں سے گفتگو کر رہا ہے۔ شیخ سلیمان قندوزی ہمارے مورخ نہیں ہے، معاف کرنا، علماء اہل سنت میں ان کا عظیم المرتبہ مورخ ہیں۔ سلیمان قندوزی کو کہتے ہیں اللہ کا رسول مسلمانوں کے درمیان تبلیغ کر رہا تھا، خطبہ دے رہا تھا کہ اتنے میں اس نے دیکھا، جملہ کہوں، مسجد نبوی میں کھلنے والا ایک لوتا دروازہ، مسجد نبوی میں کھلنے والا، اچھا اللہ نے بھی سب نے کیا کیا تھا؟ دیکھو میں نے پڑھا تھا نا کہ میں دیکھ کے آیا ہوں، پتہ نہیں حاجی صاحب نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے تو وہاں ایک بلوکا کھلا ہوا ہے، وہ پہلے بلوکا تھا اتنا بڑا سا، اب وہ ماشاءاللہ اتنا بڑا بنا دیا ہو گیا، اس کے اوپر لکھ دیا گیا ہے ستم۔ سنو، ستم یہ ہے کہ جو خانہ زہرا تھا اسے چھپا دیا گیا۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں میرا، جو خانہ زہرا تھا نا اسے چھپا دیا گیا، اور جو صرف بلوکا بنا تھا نا اتنا سا کھود کے دیوار کے اندر، آج اگر کوئی کھودے تمہاری دیوار میں اگر چھید بنا کے دیکھنے لگے تو اس کے خلاف FIR ہو جائے گی۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں میں، اس کے خلاف FIR ہو جائے گی۔ آپ خود جائیں گے قبلہ کعبہ اور جانے کے بعد آپ کہیں جائیں گے مولانا ذہین حیدر جو ہے نا یہ آئے ہوئے ان کو کمرہ رہنے کے لیے دیا گیا ہے اور انہوں نے چھید کر دیا اس کے اندر اور چھاپ کے دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اچھا کیا دیکھتے رہے ہوں گے؟ میں سننا، کیا دیکھتے رہے ہوں گے؟ بس دو ہی منظر تو نظر آتا ہوگا نا، جب دیکھ رہے ہیں تو ایک تو لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ایک دیکھ رہے ہیں کہ علی آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ ارے کیا کر رہے ہیں؟ علی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو نماز والے پہ تو صاف نہیں لوٹا ہوگا۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں، نماز والے منظر کو دیکھ کے تو صاف نہیں لوٹا ہوگا، لیکن جیسے ہی علی کو مسجد میں آتے، مسجد سے گھر میں جاتے ہوئے دیکھا ہوگا تو دل قابو میں نہیں رہا ہوگا، دل قابو میں نہیں رہا ہوگا۔ سننا بھی لو، شیخ سلیمان قندوزی کہتے بہت توجہ رکھنا، میری نظر گھڑی پر بھی ہے، 16 منٹ ہو گئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حسین مسجد میں داخل ہوئے، یہ ان کا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ نہیں ہے۔ جب حسین کا پیر ابا کے دامن میں الجھا، حسین گرنے لگے، میں کہتا ہوں یاد رکھنا امامت کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ ارے کیا ہے، امامت کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، ورنہ امامت گرتی نہیں ہے، امامت گرے ہو وہ اٹھاتی ہے۔
وہ لکھتے کہ امام حسین کا پیر ہمارے دامن میں الجھا، حسین گرنے لگے، ٹھہرے نہیں، ایک ایک منظر وہ ہے کہ جہاں ٹھہر کے گفتگو کی جائے۔ نبی نے دیکھا، اللہ کے رسول نے دیکھا، ہمارے سرکار نے دیکھا کہ حسین گرنے والے ہیں۔ اچھا اگر میں آپ سے پوچھا ایک منٹ کے لیے، وہ وہاں گیٹ کے پاس جہاں ہمارا بھائی اکرم بیٹھا ہوا ہے، وہاں اگر کوئی گرنے لگے تو میں پہلے پہنچوں گا کیا کروں؟ میں جلدی بولوں گا میں جب تک پہنچوں گا تب تک وہ بچہ گر چکا ہوگا، ہے نا؟ تو عقل مندی یہ کہتی ہے کہ میری ضلع اکرام دیکھو بچہ گر رہا ہے، جلدی اٹھاؤ دو، ہے نا؟ اب اگر میں بتاؤں میں یہاں سے جاؤں اتر کے یہ اللہ کے رسول بڑے صحابی ہیں، حسین گر رہا ہے، کسی صحابی سے کہیے کہ حسین کو اٹھا لے۔ نبی آمد سے یاد رکھنا امامت صحابیت کو اٹھاتی ہے، نبی کریم گئے اتر کے منبر سے اترے، سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا نبی کوئی 20-25 سال کے جوان نہیں ہیں، ارے کیا کہہ رہا میرا ہے نا؟ یہ کب کا معاملہ؟ کم سے کم 5-6 ہجری 7 ہجری نبی کو اونٹ دیکھ لینا جا کے کم سے کم 57-58 سال کے نبی ہو چکے ہیں، حیات ختم ہونے میں 2-3 سال بچے ہیں۔ نبی گئے اور جا کر حسین کو اٹھا دیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کسی صحابی سے کہتے ہیں میرا نمازہ حسین گر رہا ہے، اٹھا لو۔ نبی آواز دے رہے میں صحابی کو نہیں جانے دوں گا، خود جاؤں تو میں نے کہا یا رسول اللہ قریب وہ ہے اس کو اٹھا لینے دیجیے۔ نبی آواز دے گا آج ہی تو میں معجزہ دکھاؤں گا، میں معراجی رفتار سے جاؤں گا، میں معراجی رفتار سے جو میری منزل ہے وہاں تک تمہیں لانا چاہتا ہوں۔ نبی کا اٹھا کے لے آئے، لاتے داروں پر بیٹھا دیا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جلدی جلدی بتانا، اگر میں کسی بچے کو یہ بچہ ہے جس کو اٹھا کے لانے شروع ہو جاؤں، ابھی میں کہہ رہا میں پڑھ رہا ہوں، اگر میں اس بچے کو دیکھو کتنا خوبصورت ہے، کیا اچھا بچہ ہے، لگتا ہے کہ اب یہ زمین نہیں رہ گئے، ہے نا؟ کہیں گے نا کہ بھیا میں پڑھ رہے تھے، ذکر حسین کر رہے تھے، ذکر حسین چھوڑ دیا۔ نبی کریم نے حسین کو لیا، اب تک گفتگو ہو رہی تھی توحید کی، اب تک گفتگو ہو رہی تھی عدالت کی، اب تک گفتگو ہو رہی تھی نبوت کی، اب تک گفتگو ہو رہی تھی امامت کی، اب تک گفتگو ہو رہی تھی قیامت کی۔ بھائی کیا کہہ رہا ہوں میرا، اب تک قیامت کی گفتگو ہو رہی تھی۔ شورا بیٹھے ہوئے ہیں، صاحبان قدر بیٹھے ہوئے ہیں، اب تک کبھی قیامت کی گفتگو کر رہے تھے۔ نماز پڑھو گے تو جنت میں جاؤ گے، روزہ رکھو گے تو جنت میں جاؤ گے، حج کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، میدان جہاد میں ڈٹ کے لڑو گے، بھاگو گے نہیں تو جنت میں جاؤ گے، بھاگو گے نہیں تو جنت میں جاؤ گے۔ دیکھو یتیموں کے ساتھ ایسے سلوک کیا جاتا ہے، بیواؤں کا یوں آسرا بنا جاتا ہے، غریبوں کی یوں امداد کی جاتی ہے، ابن سبیل کی یوں مدد کی جاتی ہے۔ نبی بات کر رہے ہیں اور بات کرتے کرتے گئے اور جا کر نواسے کو جو اٹھا کے لے آئے، بلا کے زانو پر بیٹھایا، اور اب اس کے بعد نہ نماز کی گفتگو ہے، نہ روزے کی گفتگو ہے، نہ حج کی گفتگو ہے، نہ زکات کی گفتگو ہے، نہ اسلامی اعمال کی گفتگو ہے، نہ احکام دین کی گفتگو ہے۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے اسے پہچانو۔ یا رسول اللہ دین کی بات کیجئے، شریعت کی بات کیجئے، توحید کی بات کیجئے۔ نبی آواز دے گا یاد رکھنا اب تک دین کی بات
وقت اسی پر ختم ہو جائے گا، کوئی اور رکھ لوں میں ٹکٹ کینسل کر رہا ہوں۔ سنو نبی نے یہی حدیث روکی نہیں، میں نے کہا شیخ سلیمان قندوسی یونانی اردو تک کتاب کا نام کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، لکھ لینا۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنا کہہ چکے کہ یہ حسین ہے، اسے پہچانو، اس کی فضیلت بیان کرو، وقت پڑ جائے تو اس کی مدد کرو۔ اس کے بعد کہتے ہیں مسلمان میں تمہیں ایسے انسان سے ملاؤں کہ جدہ فی الجنہ، جدتہ فی الجنہ، ابوہ فی الجنہ، امہ فی الجنہ، امتہ فی الجنہ، امتہ فی الجنہ، محبہ فی الجنہ، وہ محبہ فی الجنہ۔ اے مسلمان، اے میرے صحابہ، میں تمہیں ایسے انسان سے ملواؤں، سارے صحابہ چندہ ضرورت ملوائیے کہ جس کا باپ جنتی، جس کی ماں جنتی، جس کا جد جنتی، جس کی جدہ جنتی، جس کا مامو خالہ فی الجنہ، جس کا مامو جنتی، امتہ فی الجنہ، جس کی پھوپھی جنتی، اس کے بعد کہا جس کا محب جنتی۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں میرا، جس کا محب جنتی، صرف اتنا نہیں کہا محب کا محب بھی جنتی۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں میرا، محب کا محب بھی، صرف تم جنتی نہیں ہو، اگر تمہیں کوئی چاہے گا تو وہ بھی جنتی۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں، نبی نے کہا نا، ابے جملہ کہو گے تو میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں کیا جاؤں۔ اللہ کے رسول نے کہا جدہ فی الجنہ، دو مولوی تمہارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، ان علماء سے پوچھنا کہ عربی زبان میں جد کا معنی نانا پہلے نہیں ہوتا، دادا پہلے ہوتا۔ اچھا کیا کہہ رہا ہوں میں، دیگر میں سلیمان قندوسی نے لکھا ہے، مفتیت قسط دنیا میں، یونانی علوم میں، کہ جدہ فی الجنہ وجدتہ فی الجنہ، لفظ جد مانے دادا۔ اچھا میں نے ایک دن پڑھا بھی تھا کہ جدہ کون ہے ہماری؟ جناب حوا، جہاں آسمان سے اتاری گئی تھی، آج کی اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جدہ ہے، جدہ ہے نا۔ لیکن جاؤ تو ترجمہ دیکھو گے، ہندوستانی علماء نے جب ڈنڈی ماری ہے، ڈنڈی مارنا سمجھتے ہو؟ جب ترازو پہ آلو لینے جاتے ہو تو دیکھ کر ذرا سا دھیرے سے گاتے معلوم ہوا کہ ہم کہتے 1 کلو لے لیں، اس میں سے 10-20 گرام تک نہیں آ گیا۔ تو ایسے ہی علماء اسلام ہندوستان کے ڈنڈی مارتے ہیں۔ نبی نے کہا، میں سنو دلیل دوں گا، نبی نے کہا جدہ فی الجنہ وجدتہ فی الجنہ، انہوں نے ترجمہ کیا کہ نبی نے فرمایا جس کا نانا بھی جنتی، جس کی نانی بھی جنتی۔ یہ ڈنڈی ماری ہے علماء اسلام نے کہ جس کا نانا بھی جنتی۔ ارے بھائی، ترجمہ کرنے والے مولویوں کو اتنی عقل نہ آئی کہ جنت جس کے صدقے میں پیدا ہو، ارے کیا کرا، اسے جنت میں بھیج رہے ہیں، جو پوری کائنات کو جنت میں بھیجے گا اسے جنت میں بھیج رہے ہیں کہ جدہ فی الجنہ۔ میں رکوں گا نہیں، معاف کرنا، مجھے جہاں تک تمہیں لے کے جانا ہے، دیکھو ایک جملہ کہہ کے گریز کرتا ہوں،
کہا بھائی ایک جو ایک گریز ہے نا 32 شعر کی تجوید 2 شعر میں گریز شاعری کمال پر اور کیا کہہ رہا ہوں میرا 32 شعر کی تمہید ہے تجوید ہے اور اگر آپ نے 2 شعر میں گریز کر لیا تو آپ کی شاعری کمال پر ہے سننا بھی ہو ایک جملے میں گریز کر رہا ہوں نبی نے فرمایا سنو مسلمانوں حسین کا دادا بھی جنتی حسین کی دادی بھی جنتی حسین کی ماں بھی جنتی حسین کا باپ بھی جنتی حسین کا ماموں بھی جنتی حسین کی پھوپھی بھی جنتی حسین کے محب بھی جنتی حسین کے محب بھی جنتی یہ کیا ہے جانتے ہو نبی حسین کے خاندان کا تعارف کرا رہے تھے کیا کہا نبی حسین کے خاندان کا تعارف کرا رہے تھے اچھا آج کل بہت سے پھر پیدا ہو گئے ہیں یزید کے متوالے بوائے ہوئے ہیں ارے بھیا مہینہ آتا ہے جب کٹیا بھی بواتی ہے بھیا میں نہیں کچھ کہہ رہا ہے نا بھائی تو آپ بھی کچھ بوائے ہوئے ہیں وہ یزید کے رضی اللہ کے لیے دیکھیں آپ لوگ بھی بڑی زیادتی کرتے ہیں یزید تو ابھی ایک محبوب کہہ رہا تھا میں نے کتاب کا حوالہ دیا تھا مولا اور معاویہ نوگاواں سے پھر چھپ گئی ہے پہلے بنارس سے چھپی تھی ابھی نوگاواں سے چھپ گئی مولانا پیغمبر عباس صاحب سے رابطہ کیجیے وہ دیتے کیا لیٹسٹ مولا اور معاویہ کتاب کا نام ہے لکھنے والے ہیں سنی رائٹر ان کا نام ہے بابا خلیل راز چشتی ٹھیک ہے انہوں نے کتاب لکھی مولا معاویہ پڑھ لینا اور بھی بات کرتے ہیں میرا ایمان کامل ہے کہ حضرت امیر کامل ایمان تھا میں نے کہا ایسا با ایمان مجھے کو مبارک مجھے نہیں چاہیے ہم ایسے کافر کو کہ جس کا کفر کی دلیل ہے برا نہیں میں اس کے خاندان کا تعارف کرا ابھی حسین کا بتایا تھا تمہیں اب وہ جو حسین کے مقابلے میں آیا یزید ٹھیک ہے نا میرے پاس 15 منٹ اور ہے بس جملہ کر کے آگے چلا رہا ہوں بہت دیر میں یزید کا باپ ابو سفیان ارے محمد دادا حاکم شام کا باپ ابو سفیان کا بیٹا معاویہ کی ماں ہندا جگر خانہ عربی میں اس کو کہتے ہیں اقلت الاقبار ہے نا جگر چبانے والے کب چبایا نبی کے چچا بدر میں جب اس کے عزیز مارے گئے جا کر دیکھ لینا جب ان کی طرف سے 3 آئے اور انہوں نے مبارز طلبی کی تو ادھر سے 3 نکلے معاذ موجود اور روح انہوں نے کہا میں تجھ سے جنگ نہیں کرنی تو جاؤ تو ادھر سے پھر 3 گئے اور قتل کر دیا تو اس نے وحشی کو تیار کیا اس نے جناب حمزہ کو قتل کیا یہ آئے اور پیٹ چاک کر کے اس نے چاہا کہ کلیجے کو چبا دے لیکن چبا نہیں سکی ابو سفیان جس نے ساری جنگ نبی کریم سے ایک چیز اور بتاؤں گا جا کے جب تاریخ میں جنگ حنین پڑھو گے نا تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم کے سامنے
کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو سفیان وہ نہیں تھے حضرت کے صاحبزادے، یہ نبی کے چچا زاد بھائی تھا۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں میں، یہ نبی کے چچا زاد بھائی تھے۔ ابو سفیان ابن حرب، ابو سفیان ابن حرب ابن ابو عبد المطلب، وہ نبی کے سامنے کھڑے، بڑی آسانی سے نام کی مماثلت سے بڑھا دیا گیا۔ ارے یہ تو مکہ میں پیسہ ہوگا، اور اس کو لا کے آپ نے حنین کے میدان میں دکھا دی تو بیٹھے ہوئے ہو بس عزیزان ایمان۔ یزید کا باپ معاویہ، اس کا باپ ابو سفیان کی بیوی ہند علی خارا، اس کی بہو، نہیں ہم بتاتے ہیں بچوں، میں سننا یزید کی ماں کا نام تھا، میں سننا، بقیہ حالات جا کے سن لینا، اس سے نہ پوچھنا، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائم ہوتا تو میں بھی بیان کر دیتا پوچھا کہ یزید کی ماں میں سننا جو تھی، میں ایک بات بتا رہا ہوں، عیسائی تھی، کیسے آئی تصرف میں مانگیا کہ مت پوچھنا مجھ سے، میں سنا عیسائی تھی، وہی یزید پیدا ہوا، دادا کا ہاتھ سن لیا نا یزید کے، نانا عیسائی، نانی عیسائی۔ اب ذرا مقابلہ کرو، حسین کا دادا محسن اسلام، یزید کا دادا دشمن اسلام، کیا کہہ رہا ہے؟ حسین کی دادی نبی کو پالنے والی، یزید کی دادی نبی کے چچا کا کلیجہ چبانے والی۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں، نبی کے چچا کا کلیجہ چبانے والی، حسین کا باپ، ارے کیا کہہ رہا ہوں، حسین کا باپ ہر قدم پر اسلام کی حفاظت کرنے والا، اسلام کی مدد کرنے والا، یزید کا باپ ہمیشہ اسلام کو برباد کرنے والا۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں، ہے نا؟ حسین کی ماں جنتی عورتوں کی سردار، یزید کی ماں عیسائی نصرانی، ہے نا میرے عزیز؟ ٹھیک ہے، کہاں پیدا ہوا یزید؟ عیسائیوں میں، پلا بڑھا کہاں؟ عیسائیوں میں، رنگ ریلیاں بناتا تھا کہاں؟ عیسائیوں میں، شراب کے جام لگاتا تھا کہاں؟ عیسائیوں میں، دن رات شراب پیا کرتا تھا، لوٹا پڑا رہتا تھا عیسائیوں میں۔ میں نہیں کہتا، نام لوگوں نے سنا ہوگا، ان بچوں نے تو نہیں سنا ہوگا، لیکن کار بھائی ضرور سنا ہوگا، برادر معارف لکھنؤ میں رہے ہیں، انہوں نے کنفرملی سنا ہوگا۔ اس شاعر کا نام، اس کا نام ہے حامد بہلائی جی، بولو بھائی، حامد بہلائی جی۔ اس نے عجیب شعر کہہ دیا، سنی المسلک شاعر، اس نے ایک مطلب ایک شعر مجھے یاد رہ گیا ہے، وہ پوری منقبت پڑھتا تھا، سنا لیے وہ قوم سے تمہیں دو شعر سناتا ہوں۔ پہلا شعر ہے، وہ مطلب میں کہتا ہے کہ مثال ان کی نہیں ہے کہیں زمانے میں۔ دوسرا مثال سنو گے تو اچھل جاؤ، مثال ان کی نہیں ہے کہیں زمانے میں، جھلس گئے تھے جو زہرا کا گھر جلا۔ مثال حامد بہلائی، میرا بڑھیا، میں کچھ اپنی طرف سے نہیں پڑھتا ہوں، خدا شاہد ہے کہ آپ میری زبان پکڑے کا مولانا آپ نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا۔ جو دوسرے کہتے ہیں وہی میں آ کے اپنے مجمع کے درمیان
شیر ہوتا ہے جا کے سن لینا، ابھی کیسٹ موجود ہے لوگوں کے پاس، ٹیپ آ گیا تھا، گرچہ موبائل نہیں آیا تھا اس وقت تک، لیکن ٹیپ آ گیا تھا، لوگ ٹیپ کر کے رکھے اور اب آ رہا ہے دھیرے دھیرے. تو کہتا ہے کہ مثال ان کی نہیں ہے، شیر سنو، مثال ان کی نہیں ہے. بھائی دیکھو میں نے تعارف کرا دیا. اب یزید کے خاندان کے بارے میں کہتا ہے، یزید کا تعارف کراتے ہوئے حامد بیرائچی کہتا ہے کہ مثال ان کی نہیں ہے کہیں زمانے میں، جھلس گئے تھے جو زہرا کا گھر جلانے میں، اسی لیے تو مسلسل شراب پیتا تھا. یزید پیدا ہوا تھا شراب کھانے میں. میں سب لے کے جا نہیں آپ 10 منٹ ہو چکا ہے اور اب مجھے اتر جانا ہے اور آپ نہیں کہتے میں بالکل بھی پڑھ سکتا نا. اذان بھی ہونی ہے، نماز بھی ہونی ہے اور مجھے جانا بھی ہے. نہیں بھائی نماز کا ٹائم ہے، لوگوں کو عمل بھی ضروری ہے. میں لے کے جا سکتا اپنا انداز کریں تو مولانا پھر رکھتے اور سب سے بات یہ کہ بچا کے لے جانا ہے. کیوں بھائی ابھی تو بات ہی میں نے نہیں کی ہے، ابھی تم سے بات نہیں کی ہے. اچھا ایک جملہ سنانا کہتے ہیں کہ وہ بس سے جملہ یہ وقار بھائی کی محبت کا جملہ میں سناتا ہوں. یزید تو رضی اللہ عنہ لعنت اللہ کرنے کیوں کہ اس نے کیا کیا؟ بس اتنا ہی نہ کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا ہے. قتل حسین کوئی بہت بڑا جرم ہے، کوئی بہت بڑا جرم ہے. ہم کام کہتے ہیں قتل حسین بہت بڑا جرم ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کو ارحم الراحمین ہے. نہ جانے قیامت کے دن یزید کو بخش دے. ہاں بخش تو سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اللہ ارحم الراحمین ہے، اس سے بڑا کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے. وہ یزید کو بخش دے گا. اس نے صرف اتنا ہی گناہ تو کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا ہے. بس کوئی قتل حسین جرم ہے، گناہ ہے، کیا ہے؟ اس نے قتل کر دیا، بخش سکتا ہے. اگر بخش سکتا ہے اللہ یزید کو تو ایک نام میں بھی لے رہا ہوں. بلبلے باغ گناہ گاری پہنچے نہیں کیا بلبلے باغ گناہ گاری قمریے چمنستان استکباری لوگوں کو گمراہ کرنے والا حضرت علامہ ابلیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حضرت علامہ ابلیس اعلیٰ حضرت بھول گیا تھا کہنا، اعلیٰ حضرت حضرت علامہ. اب تو حضور علامہ صاحب ہو گیا نا، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ نام یہ لقب ہو جائے. بس سادہ نام رکھو وہ بہت اچھا ہے. ہم بھی نام پیش کرتے ہیں اعلیٰ حضرت علامہ ابلیس المتخلف بشیطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے تو شیطان بخشا نہیں کر سکتا. میں کہا واہ، اس نے کون سا گناہ کیا ہے؟ کسی خیر نبی کے خاندان کو اجاڑا، کسی نبی کے خاندان کو اجاڑا. کبھی اپنے ہاتھ سے کسی نبی کا اس نے قتل کیا. آئے کیا کہہ رہا ہوں میرا عزیز، اپنے ہاتھ سے اس نے کسی نبی کا قتل کیا، کسی نبی کے بیٹے کو اس نے ذبح کیا؟ نہیں، خود تو ذبح نہیں کیا، ہاں اپنے کارکنوں سے کام کروایا.
لہذا یہ یزید جو ہے نا، اس کی حکومت کل 3 سال بس. پہلا گناہ، پہلے سال نبی کے نواسے کو قتل کیا. دوسرا سال خانہ کعبہ کو تاراج کیا. تیسرا سال میں پڑھ نہیں سکتا جتنی شدت سے تاریخ میں لکھا ہے. دیکھو کتابیں میرے عزیز، مدینہ الرسول کو تاراج، مدینہ الرسول کو، شہر مدینہ کو تاراج نہیں دیا. ارے اس یزید کی بخشش کی بات کرتے ہیں. اگر ہم نے کہہ دیا کہ ہم 2-3 صحابہ کو نہیں مانتے تو ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ، کیا پیغام ہے. اور یزید نے سینکڑوں صحابہ کو قتل کروایا. صرف قتل نہیں کروایا، صحابہ کی پرانی بیٹیوں کو بندیا کی ماں، اس کے بعد بھی رضی اللہ، اس کے بعد بھی رضی اللہ. معاف کرنا نوجوانوں، یہ اندھبھکت آج ہی نہیں پیدا ہوئے، یہ اندھبھکت آج ہی نہیں پیدا ہوئے. ہمارے یہاں بھی اندھبھکت ہیں جنہیں کچھ نظر نہیں آتا. بس 44 منٹ ہو گئے. عزیزان ایمان، 2 چھوٹے منظر پڑھنے گا. کل 11ویں محرم تھی. صاحبزادے عرفان نے ایک منظر پڑھا تھا، میں وہیں سے تم کو آگے لے جاؤں گا کہ جب صبح 11ویں محرم اللہ اکبر شب نام سے لے کے آیا، 1000 نام. میں احساس دلاتا ہوں، احساس کرتا کہ نہیں، میں کبھی کوشش کروں گا نہیں. ہم لوگ کے زمانے میں سائیکل تو سائیکل چلانے میں کبھی کبھی غلطی تھی، بیٹھا نہیں جاتا تھا. اب ذرا سوچو کہ اونٹ دیکھ رہے تو ہم نکلا ہوا ہے. میں تمہیں سمجھا دے رہا ہوں کہ جو منظر پڑھنے جا رہا ہوں ریاض القدس لکھا ہوا ہے کہ جب ناکہ لے کے آیا تو آواز دی کہ زینب چل، ہمیں کربلا سے سفر کرنا ہے. کہو سب کو سوار کر دیا جائے. زینب نے آواز دی ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، تو دور ہٹ جا. ہم سیدان ہیں. اور اس کے بعد زینب نے آواز دی آؤ بیویوں میں تمہیں سوار کریں. آپ جانتے ہیں نا کہ ساری بیویوں کو زینب نے سوار کیا. سکینہ کہاں ہے؟ سکینہ بس ایک منظر پڑھوں گا. ساری بیویوں کو زینب نے سوار کیا، یہاں تک کہ ماں کی کنیز فضہ کو پاس کیا. اماں یا فضہ اور تو میں میرا کنیز سوار کرتا تھا، میرا عباس سوار کرتا تھا، میرا حسن سوار کرتا تھا. لیکن آج میں تمہیں سوار کروں گی. سب کو سوار کر دیا تو منظر لکھا ہے. قافلہ چلا ہے، زینب بھی سوار ہو گئی تو حکم ہوا کہ قافلہ ادھر سے گزارا جائے جہاں لاشائے شہداء پڑی ہوئی. اللہ اکبر، لاشائے شہداء پڑی.
جیسے ہی اپنے اپنے وارثوں کو زمین پہ دیکھا بیویوں نے ایک مرتبہ توڑ کے خود کو ناک سے گرا دیا، لیلا اب مشکل اللہ کو پرور کا خاصم کا سرانے لبابا اپنے والد کے سرانے بس وہ پڑھ تاریخ کر دیا کہ زینب اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی، ایک تاریخ ہے کیوں تاریخ وہ بڑی فضا میں نے دیکھا ہے سورورو کہ جب زینب اپنے بھائی کے پاس پہنچی تو ایک مرتبہ گھبرا کے چند قدم پیچھے ہٹ گئی، اللہ اکبر، زینب چند قدم پیچھے ہٹ گئی اور ہاتھوں کو جوڑا، ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے ایک مرتبہ زینب نے دیکھا کہ بھتیجا سامنے آ گیا، سید سجاد پہنچے، اے بوبی اماں یہ ہاتھوں کو کیوں جوڑے ہوئے ہیں، اس کا بیٹا سننا چاہتا ہے، میں اپنے بھیا سے کیا کروں، اے بھائی بیٹا ایک دن ایسا بتایا تھا مدینے میں کہ میں سہنے خانہ میں سو رہی تھی، میری آنکھ لگ گئی کہ اتنے میں سورج بلند ہو گیا، جیسے سورج بلند ہوا میرا بھیا اٹھے اپنی آواز اپنی آواز کا سایہ کر کے کھڑا ہو گیا، تو میں نے اپنے بھائی کو کرنے کا تو آواز کی بھیا اگر کبھی ایسا موقع آ گیا کہ تمہارے بدن پر دھوپ پڑے گی تو زینب اپنی چادر کا سایہ کر دے گی، جزاک اللہ خیر جزا، تاجر کہتی بس آخری شبہ تاجر آواز دیتی ہے کہ قافلہ کربلا کے میدان سے چلا، میں نے کہا جنا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ سکینہ کہاں تھی، سکینہ کو زینب نے اپنی گود کے بھیجا، تعریف کرتے ہوئے مقتل پڑھتے ہوئے میں نے ایک منظر دیکھا کہ سکینہ ناکے سے گر، سنا ساری چیزیں سے بچہ ہی سکینہ ناکے سے گر گئی، یہ گری کیسے کہ سیدے سجاد کو خبر نہ ہوئی، چاہنے والی پھوپھی کو خبر نہ ہوئی، ماں رمان کو خبر نہ ہوئی، اس اوپر مقتل پڑھتے پڑھتے ایک دن میری نگاہ پڑی کہ جب حسین کا قافلہ کربلا سے چلا تو سکینہ اپنی پھوپھی کی آغوش میں تھی، ابھی قافلہ کچھ دور گیا تھا کہ شیخ نے پوچھنا شروع کیا کہ وہ بچی کہاں ہے جو حسین کے سینے میں سوتی تھی، جو حسین کے سینے پہ سوتی تھی، جس سے حسین بہت محبت کرتے تھے، آواز دی گئی کہ وہ اپنی پھوپھی کی آغوش میں ہے، زینب کبریٰ کی آغوش میں ہے، شمر آیا اور آنے کے بعد سکینہ کو پھوپھی کی گوشت سے کھینچ کے اتارا، سکینہ چلاتی رہی، پھوپھی اماں بچا لو، بھیا سید سجاد بچا لو اماں، حسین کی مدد کرنے کے لیے آؤ، ایک مرتبہ شیخ نے سکینہ کو لیا اور آواز دی ایک بے کجاوہ ناکہ اور لایا جائے، اللہ اکبر، میں نے جو منظر دیکھا ہے مقتل کے اندر میں نے بتا دیا، علامہ امام خامد نے خود نے لکھا ہے ایک مرتبہ اس نے کہا ایک ناکہ لایا جائے، بے کجاوہ ناکہ آیا، اس پر سکینہ کو بٹھا دیا، اللہ اس پر سکینہ کو بٹھا دیا، جب ناکہ چلا ہے نا تو کوہان پر بیٹھنے کی وجہ سے سکینہ سبر نہ سکی، بار بار اونٹ سے گر جا رہی تھی، ایک مرتبہ خبر دی گئی شیمر تجھے معلوم ہے 4 سال کی بچی اونٹ پر بیٹھ نہیں پا رہی ہے، بار بار گر جا رہی ہے، اس نے کہا اچھا میں انتظام کرتا ہوں، یہ کہہ کے سکینہ کا بابو پکڑا، اونٹ کو لیا اور آواز دی ایک رسی لائی جائے، اللہ ایک رسی لائی جائے، اب وہ رسی آئی ہے تو اونٹ کی پشت پر سکینہ کے پیٹ کے بل لگا کے اس نے رسی سے چکھا دیا، اونٹ چلنے لگا، جیسے جیسے اونٹ چلتا تھا سکینہ کا چھلی ہوتا تھا سیدھا، تو آواز دیتی تھی اے پیام نبیہ، اے پھوپھی اماں، اور ایک مرتبہ ایک آواز تک میں ڈوبی ہوئی نکلی، اے سینے پہ سرانے
پروردگار کے واسطہ ہے محمد والے محمد کا نہ ہو دنیا میں جہاں جہاں بھی مہربانے ہیں غیر بیٹھے جان مال آپ کی پروردگار کے واسطہ ہے محمد والے محمد کا یہ وبا جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اسے جلد از جلد ختم کر دے پروردگار کے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے بچوں کو کاروبار کا جن کے پاس کاروبار ہے ان کے کاروبار میں ترقی پروردگار کے واسطہ ہے ہمارے محمد کا ہمارے بزرگوں کا سایہ تعبیر ہمارے سروں پہ قائم رہنا تاکہ ان کی دعاؤں سے اور ان کے مشکلوں سے ہم فیصلے حاصل کریں پروردگار کے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے لیے مختصر آنکھوں ہے جناب شہزادی فاطمہ الزہرا کی زینت بنا دے تاکہ یہ روز محشر ہمارے لیے شفاعت کا وسیلہ بن جائے آپ لوگ مجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے جو بزرگ جو بچے جو لوگ دنیا میں نہیں رہ گئے ہیں اور ہمارے ساتھ شریف کے غم حسین ہمیں یقین ہے کہ ان کی ارواح مقدسہ اس کا شہدہ پر ہمارے ساتھ شریف کے غم حسین معبودوں کے درجات کو بلند پروردگار اس مسجد کو تعمیر کرنے میں سچا چچا اور ان کے جو بھی شریک نال ہیں وہ ان کو نیک توفیق عطا فرما پروردگار وارث کربلا کے ضرور میں تعجیل فرما